رات 11 بجے کا وقت تھا اور میں اسی طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سبھی بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپٹا۔ اپنے اعصاب کو بمشکل ہی کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے نا؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی، وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشانی، لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی مجھے اس وقت سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن سبھی قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر ہی رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت ہی خوشگوار مراسم بھی تھے۔ خالہ خالو نہایت ہی شفیق، پرخلوص اور زندہ دل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیا کی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو بھی اپنی زندگی کا روگ نہیں بنایا، بلکہ تقدیر کا لکھا جان کر اس سے بھی سمجھوتا کر لیا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور ہم پر اپنی تمام محبت نچھاور کر دیتے تھے۔ نتیجتاً ہم بھی ان کو اپنے والدین جیسا ہی سمجھتے تھے۔ میں نے رات بھر جا کر اپنے پیپرز کی تیاری کی۔ پیپرز کے بعد جب گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر غلبہ ہوا کہ میں چند ہی لمحوں میں غافل ہو گیا۔ اب میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہاسپٹل کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تو ہلکی ہلکی بوندا باری شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتے ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باری نے موسلا دار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی کم تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی، اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، مگر تیز بارش کی وجہ سے باہر سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپ اپنی مدھم سی روشنی تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کا خوف مجھ پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں سفر کے تمام ہونے کی دعا کرتا رہا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واقعہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں بنا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خونی چڑیلیں مجھے اپنی طرف اشاروں سے بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی شکل کا آدمی نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی استدعا کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کوئی چور اچکا ہے جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں دوڑ آئیں جن میں اسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہے۔ بہرحال میں نے جلتو جلالتو کا ورد کرتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ وہاں پہنچ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں انسان تو کیا، کچھ چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا، لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر رکھا ہو۔
نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی خوفناک سرخ آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال اور ڈراؤنی آنکھوں سے مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ دہشت سے طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس نیچے حصے میں اٹک کر رہ گیا اور پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس کو کنٹرول میں لایا اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہاں سے آصف جا چکا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سے سکون کا سانس بھی نہیں لے پایا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت ہی وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی کوشش میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے نہیں سنی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر بیٹھے قہقہ لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ پڑی اور میں نے بآواز بلند قرآن آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے، کبھی میری سامنے والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی قہقہ لگاتی اور کبھی غصے سے مجھے گھورتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مجھے مخلوق یکا یک غائب ہوتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بخیریت کوئی نقصان پہنچائی اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی میں ہاسپٹل سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے ایک اور شاک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں ہالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ ہالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اتنی تیز میں بارش میں کھڑا ہونے کے باوجود بھی ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ باتوں کے اتنے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہکے لگاتے اور ہنستے ہوئے ہالو بالکل خاموش تھے۔ وہ سوچ سوچ کر بمشکل چند ہی لفظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو صرف انہوں نے اتنا ہی کہا ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، بس تم سے ملے بغیر جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے تھے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہاسپٹل پہنچنے کے جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹیں گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ تو بالکل خالی تھی۔ میں تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا تو سامنے میرے والد صاحب نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں انہیں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی ہوئی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ پہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو ان کو تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر خالو کی ایکسیڈنٹ پر ہی موت ہو گئی ہے تو میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر ان کا جانے کا دل رضامند ہی نہ تھا؟ یہی وہ معاملہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔